أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. تمام قسم کی تعریف و توصیف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا. تو لہٰذا ہم اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف اور اس کی توصیف بیان کرے کم ہے. اسی مختصر حمد و ثنا کے بعد آئیے میں اپنی اصل موضوع کی طرف چلتا ہوں. آج میں اس خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی زندگی کو سننے کے بعد ہمیں جو ہے نصیحتیں حاصل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں کے ذریعے سے آزمایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آزمائش میں پورے طور پر جو ہے بجا لائے، اس آزمائش کو بجا لائے، اس آزمائش کے اندر کامیاب ہو گئے. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں جو ہے لوگوں کا پیشوا بنانا چاہتا ہوں، میں تمہیں جو ہے امام بناتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَقَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری ذریت میں بناؤ۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَقَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، میرا وعدہ جو ہے فرما بردار لوگوں کے لیے ہے۔ تو لہٰذا آئیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیسی گزری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اولو العزم انبیاء یعنی اولو العزم نبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجا، 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا، لیکن جو ہے سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے سب سے زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو لہٰذا اب آئے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واقعات کی طرف جو ہے ان کی سیرت کی طرف بڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے بابل کے اندر پیدا ہوئے۔ وہاں پر جو ہے اس گاؤں اس شہر کے اندر جو ہے بت پرستی عام تھی اور لوگ جو ہے شرک کیا کرتے تھے، لوگ جو ہے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ماحول کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے لوگوں کو سمجھاتے رہے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو شرک سے روکتے رہے، تو لوگ جو ہے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے قوم کے لوگ، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے ان سے منع کرتا ہے، نہ یہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو آپ ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ تو ان کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے ہم نے جو ہے پائے ہیں، ہم اسی لیے جو ہے ان کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بھی سمجھاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کا نام طارق تھا اور ان کا لقب آزر تھا، لقب جو ہے آزر تھا۔ تو آزر جو اس لیے کہا گیا کہ وہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، تو لہٰذا ایک مرتبہ حضرت آزر جو ہے وہ جو ہے بتوں کو تراشتے تھے، بتوں کی جو ہے اپنے ہاتھوں سے بنا کر لوگوں کو بیچ دیا کرتے تھے، اور جو خود ان کی بھی عبادت یعنی بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر جو ہے ان کی عبادت کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے جو ہے بیچ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں چند بتیں بناتا ہوں اور تم جو اس کو بازار میں لے کر جا کر جو ہے بیچ دو، بازار میں اس کو بیچ کر آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو لے کر بازار میں چلے گئے اور جو ہے وہاں پر جو ہے بازار کے اندر لوگوں سے یہ کہا اے میرے قوم کے لوگ، یہ جو ہے یہ بت نہ بات کر سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، تو ان بتوں کو آپ مت خریدیجئے، ان بتوں کو آپ مت لیجئے، کیونکہ جو ہے یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے بتوں کو نہیں بیچے اور جتنے بت تھے ان تمام بتوں کو لے کر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ تو یعنی حضرت ان کے باپ آزر کے پاس آئے۔ آزر نے کہا کہ تم جو ہے ہمارے بتوں کو کیوں نہیں بیچ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بت ہے یہ نہ نفع نقصان کے مالک ہے اور نہ ہی جو ہے بات کر سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اس لیے جو ہے میں نے ان کو نہیں بیچا۔ اس کے بعد جو ہے ان کے باپ آزر جو ہے غصے میں آ گئے۔ اس کے بعد جو ہے انہیں سمجھاتے رہے، ان کے باپ سے یہ کہتے رہے اے میرے ابا جان، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اے میرے ابا جان، جبکہ تم جو اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو بناتے ہو، پھر ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو، کیوں تم ان کی عبادت کرتے ہو؟
تو حضرت آزر جو ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا کہ جو ہے ہمیں ان بتوں کو بنا کر جو ہے بیچتے ہیں، ہم جو ہے کاروبار کرتے ہیں اور جو ہے ہم ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو اے میرے ابا جان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ اے میرے ابا جان، آپ میری باتوں کو مانیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا اور میں آپ کو راہ راست کی طرف لے چلوں گا اور میں جنت کی طرف آپ کو لے چلوں گا۔ تو حضرت آزر نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا اور یہ کہہ دیا کہ اے ابراہیم، ہمارے بتوں سے تم نے منہ موڑا ہے، ہمارے بتوں سے تم نے جو ہے منہ موڑا ہے، اگر تم ایسا ہی ہمارے بتوں کے خلاف کرو گے ہمیں تمہیں جو ہے رجم کر دیں گے، ہمیں جو ہے شہر سے نکال دیں گے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنے باپ سے یہ کہا کہ اے میرے ابا جان، میں آپ کے لیے جو ہے استغفار کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، شہر سے نکالنے کے بعد بھی جو ہے ان کے باپ سے کہتے ہیں کہ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارے لیے استغفار کی دعا کرتا رہوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے اس وقت تک استغفار کی دعا کرتے رہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منع نہ کیا۔ اس وقت تک جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے استغفار کی دعا کرتے رہے۔ جب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو منع کیا، وہ تمہارے باپ نہیں ہے، وہ تمہارے جو ہے وہ اللہ کے، وہ میرے دشمن ہے، تم ان کے لیے دعا مت کرو۔ تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد دعا کو چھوڑ دی۔ میرے محترم دوستو، ان کی قوم جو ہے بت پرستی میں ملوث تھی اور 360 بت جو ہے وہاں پر تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھاتے رہے اور یہ بتاتے رہے کہ اے میری قوم کے لوگ، آپ ان بتوں کی عبادت مت کیا کرو۔ آج بھی ہمارے ماحول کے اندر ہم جو ہے اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا بھی کرتے تھے، ہم بھی اس لیے جو ہے ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہی پر تھے، تم بھی جو ہے گمراہی پر ہے، تو انہیں ان کا علم نہیں تھا۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم شرک کے اندر ملوث تھی، ان کو روکتے رہے، یہاں تک کہ جو ہے کھلے طور پر جو ہے یہ بھی کہا کہ جب تمہیں جو ہے تم کہیں پر بھی چلو جاؤ گے میں تمہارے بتوں کو توڑ کر جو ہے تہس نہس کر دوں گا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب عید کا وقت آیا تو جاترا بنانے کا وقت آیا تو سب لوگوں نے جو ہے کھانا پکا کر جو ہے بتوں کے سامنے رکھ دی۔ اس کے اندر ان قوم کے اندر یہ رواج تھا، جب جو ہے عید کا وقت آتا تھا، کوئی جب جاترا بنانے کے لیے جاتے تھے تو بتوں کے نام پر جو ہے کھانا تیار کرتے تھے اور بتوں کے نام پر جو ہے کھانا رکھ دیتے تھے اور شام میں جو ہے بچا ہوا کھانا تبرک کے طور پر کھا لیتے تھے۔ تو لہٰذا ایک مرتبہ انہوں نے جو ہے جاترا بنانے کے لیے، میلہ بنانے کے لیے، عید بنانے کے لیے جو ہے سب لوگ جو ہے گاؤں سے، شہر سے باہر نکل پڑے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ جو ہے آپ چلیے، عید بنانے کے لیے چلیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ انا سقیم، میں بیمار ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بطور توریہ کے طور پر یہ کہا کہ میں نہیں آ سکتا، میں بیمار ہوں۔ تو لہٰذا تمام لوگ جو ہے جاترا بنانے کے لیے، میلہ بنانے کے لیے لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنے بت تھے ان تمام بتوں کو کلاڑی سے جو ہے سب بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا اور ایک بڑا بت تھا، اس بڑے بت کے گلے کے اندر کلاڑی کو لٹکا دی۔
جب سب لوگ یاترا بنا کر کے واپس آئے، دیکھنے لگے کہ ہمارے معبودوں کو کس نے توڑا ہے، ہمارے معبودوں کو جو ہے کس نے قتل کیا ہے، تو گاؤں کے اندر چرچا ہونے لگتا ہے، گاؤں کے اندر مشورہ کیا جاتا ہے کہ کس نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے۔ اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اس کام کو انجام دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے، تم نے کیوں جو ہے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے، کس نے توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے بڑے بت سے پوچھ لو، تمہارا بڑا بت جو ہے اس سے پوچھ لو، وہ جو ہے تم سے بتائے گا۔ تو لہٰذا لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تم جو ہے مذاق کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے نہ وہ بات کر سکتا ہے، نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ وہ پی سکتا ہے، تم پھر یہ کہتے ہو کہ اس سے پوچھ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میرے قوم کے لوگ، میں یہ کہتا ہوں کہ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ یہ بات کر سکتا ہے، تو آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اتنا سمجھانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا بتانے کے بعد بھی جو ہے قوم کے لوگوں نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باتوں کو نہیں مانا اور ان کے اوپر ایمان نہیں لائے، اور اس کے بعد لوگوں نے جو ہے یہ مشورہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو لہٰذا ایک گڑھا کھود دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ کئی دن تک جو ہے لکڑیوں کو جمع کیا گیا، یہاں تک کہ عورتوں نے لکڑیاں جمع کیے، مرد حضرات جمع کیے، بچوں نے بھی لکڑیاں جمع کیے، اور اتنی لکڑیاں جمع کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے 3-4 مہینے سے جو ہے لکڑیوں کو جمع کرنے لگے۔ اس کے بعد جو ہے لکڑیوں کو جمع کرنے کے بعد ایک جو ہے کھڈا کھودا گیا، اس کے اندر لکڑیوں کو ڈال دیا گیا، اور اس کے اندر جو آگ لگائی گئی، ایسی آگ لگائی گئی وہ آگ جو ہے آسمان تک جو ہے چھونے کے قریب اتنی آگ جو ہے لگائی گئی، اور یہاں تک کہ اس کے اوپر سے پرندہ بھی جو ہے پر نہیں مار سکتا تھا، اتنی بھیانک جو ہے آگ لگائی گئی۔ آگ لگانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالنے کے لیے ایک جھولا بنایا گیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا گیا اور دونوں پیروں کو باندھ دیا گیا، اور اس جھولے کے اندر رکھ کر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جو ہے ڈال دیا گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہی کارساز ہے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی۔ اس کے بعد فوراً ایک فرشتہ آیا اور جو ہے کہنے لگا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ہمیں حکم دے تو میں بارش کو نازل کر دوں گا، یہ جو ہے آگ بجھ جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، بندہ کس حالت میں اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اور ایک فرشتہ آئے، جبرائیل علیہ السلام آئے۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اے ابراہیم علیہ السلام، آپ جو حکم دیجئے آپ کے حکم کو بجا لاؤں گا۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، اللہ رب العالمین میری مدد فرمائے گا۔ تو لہٰذا جب آگ کے اندر ڈال دیے گئے تو فوراً جو ہے ایک آیت نازل ہوتی ہے قرآن کے اندر، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر۔ لہذا آگ ٹھنڈی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامتی کے ساتھ جو ہے آگ سے نکل گئے۔ تمام لوگ جو ہے کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو لہٰذا یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے جو ہے ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد میرے محترم دوستو، یہ جو ہے پورے گاؤں کے اندر چرچا ہوا، اور اس کے بعد جو ہے یہاں تک کہ یہ خبر، ایک نمرود بادشاہ تھا اور وہ جو ہے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا،
اور اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا, اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. تو لہٰذا وہ بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار کے اندر بلایا. بلانے کے بعد رب العالمین کے تعلق سے پوچھتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب العالمین یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا وہی رب ہے جس نے زمین کو بنایا اور آسمان کو بنایا, اور وہی رب العالمین ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. زندگی اور موت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں, میں بھی موت دیتا ہوں, میں بھی جو ہے زندگی عطا کرتا ہوں, میں بھی موت دیتا ہوں. تو لہٰذا بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جیل خانے سے 2 قیدیوں کو لایا جائے جنہیں سزائے موت ہو چکی ہے, جنہیں سزائے موت ہو چکی ہے. 2 قیدیوں کو لایا جائے. تو لہٰذا 2 قیدیوں کو لایا گیا, اور ان 2 قیدیوں میں سے ایک قیدی کو بادشاہ نے قتل کر دیا اور دوسرے قیدی کو چھوڑ دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا دیکھو میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں. تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تمہیں جو ہے ان لوگوں کو مارا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے جو زندگی اور موت کو عطا کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے آسمان کو بنایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں ڈبو دیتا ہے. اگر تم جو ہے تمہارے پاس اتنی طاقت اتنی ہمت ہے تم یہ کر کے دکھاؤ, سورج کو مغرب سے طلوع کر کے مشرق کے اندر ڈبو کر کے دکھاؤ. تو بادشاہ ایسا نہیں کر سکتا تھا, خاموش رہا. تو بادشاہ نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام تم جو ہے اپنے وطن سے نکل جاؤ. ادھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا, اور ادھر جو ہے بادشاہ نے بھی جو ہے کہا کہ تم جو ہے ہمارا شہر چھوڑ کر چلے جاؤ. اس کے بعد بادشاہ جو ہے اس وقت کوئی بھی ان کے اوپر ایمان نہیں لایا تھا. ایک آدمی تھا جو لوط علیہ السلام, وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو ہے ایمان لائے تھے. اور لوط علیہ السلام اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس شہر کو چھوڑ کر جو ہے کہاں جاتے ہیں, ملک شام کی طرف جاتے ہیں. ملک شام کی طرف جو ہے ایک حران گاؤں ہے, وہاں پر جاتے ہیں. اور وہاں جو ہے ان کے چچا کی بہن تھی سارہ علیہ السلام, سارہ علیہ السلام سے نکاح کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد وہاں کے لوگ, وہاں بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کا درس دیتے ہیں, وہاں بھی جو ہے لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہاں دیکھا کہ لوگ جو ہے سورج کی, ستارے کی, چاند کی پوجا کر رہے ہیں, ان کی عبادت کر رہے ہیں. تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ رات میں اپنی قوم کو لے کر جو ہے ایک بیابان, ایک جنگل کے اندر چلے گئے. تو اور لوگوں سے کہا, جب ستارہ طلوع ہوا تو لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے, کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے. جب تھوڑی دیر کے بعد ستارہ غروب ہو گیا تو لوگوں سے کہا کہ یہ جو غروب ہونے والا ہمارا رب نہیں ہو سکتا, ہمارا خدا نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا پھر دوسرے دن جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر جو ہے یہ کہنے لگے, جب چاند طلوع ہوا اور چاند جو ہے چمکدار تھا, خوبصورت تھا, اور یہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد جب وہ بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی ہمارا رب نہیں ہو سکتا. اور تیسرے دن جو ہے جب سورج طلوع ہوا تو یہ چمکدار تھا. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ یہ جو ہے یہ تو چمکدار ہے اور یہ تو بڑا رب ہو سکتا ہے, تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جو ٹھہرے رہے. اور جب شام میں سورج غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا, یہ بھی میرا اللہ نہیں ہو سکتا. وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا. زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا, آسمان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا,
सूरज, चांद, सितारे, सब चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया। ये सब चीजें जो है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से चलते हैं। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, वही रब्बुल आलमीन है, हम उस रब्बुल आलमीन पर ईमान लाते हैं। तो लोगों से कहा कि ऐ लोगों, तुम्हारा सूरज, सितारा, चांद ये तुम्हारे खुदा नहीं हो सकते, डूबने वाले तुम्हारे खुदा नहीं हो सकते। सिर्फ तुम उस रब्बुल आलमीन की इबादत करो जिसने हमें और तुम्हें बनाया है। हम उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना है। उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां से जो है मुल्क यानी वहां से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है हजरत सारा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो है मिस्र की तरफ रवाना होते हैं, मिस्र की तरफ निकल पड़ते हैं। तो मिस्र में मालूम हुआ कि मिस्र का एक बादशाह है, जाबिर और जालिम बादशाह है। और जो है जब कोई हसीन और खूबसूरत औरत जो है जब उनसे मुलाकात करती है, यानी जब उनसे जो है मालूम हुआ कि कोई हसीन और खूबसूरत और जमील औरत है, तो वो जो है उनके शौहर को कत्ल करके वो अपनी बीवी बना लेता था। तो बादशाह को मालूम हुआ कि यहाँ जो है एक बड़ी खूबसूरत हसीन औरत आई हुई है। तो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुला कर लाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है बुला कर लाया गया। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो औरत कौन है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरी इस्लामी बहन है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, यहाँ पर भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बतौर तौरिया के तौर पर यह कहा कि मेरी ये इस्लामी बहन है। तो यानी बचने के वास्ते जो है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बादशाह के सामने जो है मेरी इस्लामी बहन है। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, 3 जगह पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बतौर तौरिया के तौर पर जो है लोगों से ये कहा। जब लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मेला बनाने के लिए, ईद बनाने के लिए बुलाया, तो वहां पर ये कहा कि अना सकीमुन, मैं बीमार हूं, मैं नहीं आ सकता। और दूसरी मर्तबा जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे बुतों को जो है तोड़ फोड़ कर रख दिए थे, उस वक्त उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे बड़े बुत से पूछ लो। और तीसरी मर्तबा जब हाजरा यानी सारा अलैहिस्सलाम को मिस्र की तरफ से लेकर जा रहे थे, बादशाह ने वहां बुलाया, तो उन्होंने ये कहा कि जो है ये मेरी इस्लामी बहन है। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि वहां पर जो है जब बुलाया गया हजरत सारा अलैहिस्सलाम, उसके बावजूद भी जो है सारा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, बादशाह की खिदमत में सारा अलैहिस्सलाम को लाया गया। तो सारा अलैहिस्सलाम की तरफ जो है बादशाह हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है। हाँ, बादशाह जो है हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है। इधर जो है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। सारा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, मैं तुझ पर ईमान लाई हूं और तेरे नबी पर ईमान लाई हूं। ऐ अल्लाह, मेरे शोहर के अलावा मेरे जिस्म पर कोई मुसल्लत ना करे। इस तरीके से जो है सारा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हुए बादशाह के दरबार में हाजिर हो जाते हैं। तो लिहाजा बादशाह जो है सारा अलैहिस्सलाम की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है। तो सारा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं। दुआ करने के बाद जो है उसके हाथ शल हो जाते हैं। फिर जो है सारा अलैहिस्सलाम जो है दुआ करते हैं। फिर उसके बाद जो है हाथ उसके शल हो जाते हैं। और जो है फिर कहता है कि सारा अलैहिस्सलाम कहते हैं, सारा अलैहिस्सलाम ये समझते हैं कि ये कहीं बादशाह मर ना जाए, इस डर की वजह से फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं। दुआ करने की वजह से जो है वो सही सलामत हो जाता है। फिर जो है उसके बाद फिर हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है। फिर सारा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं। फिर उसका हाथ शल हो जाता है। फिर जो है फिर सारा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं। इसी तरीके से 3 मरतबा उसका हाथ शल हो जाता है। तीसरी मरतबा बादशाह कहता है कि तुम अल्लाह से दुआ करो, मैं तुम्हें जो है छोड़ दूंगा और तुम्हारे तरफ जो हाथ नहीं बढ़ाऊंगा और जो है तुम्हें आजाद कर दूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा। तो लिहाजा सारा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं। तो दुआ करने की वजह से जो है सारा अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया जाता है
اور ان کے بدلے میں ایک قیدی کو جو ہے ان کے بدلے میں ایک لونڈی کو عطا کرتے تھے جن کا نام حاضرہ علیہ السلام تھا. حاضرہ علیہ السلام کو دے دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے حاضرہ علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہاں سے نکل جاتے ہیں. سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پورا واقعہ سنا دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے اس ظالم بادشاہ سے ہمیں بچا لیا. اس کے بعد جو ہے اس شہر سے نکل جاتے ہیں. پھر اس کے بعد فلسطین میں جاتے ہیں اور فلسطین میں وہاں اللہ رب العالمین وہاں جو ہے وہاں بھی دین کا کام کرتے ہیں، وہاں بھی توحید کی بات لوگوں کے سامنے پہنچاتے ہیں. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 یا 83 سال ہو چکی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے. سارہ علیہ السلام 90 سال کے ہو چکے تھے، تو لہٰذا سارہ علیہ السلام باج تھی، ان سے بچے ہونے کے امکانات نہیں تھے. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، تو اس کے بعد جو ہے سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو سن لیا. تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم مجھے تو بچے ہونے کے امکانات نہیں ہے، حاضرہ علیہ السلام کو جو ہے یہ خدمت والی حاضرہ علیہ السلام میں آپ کو دے دیتی ہوں، آپ اس کو نکاح کر لو، آپ اس سے بچے ہو جائیں گے. تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو لے لیتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں اور ان کے بطن سے ایک اولاد پیدا ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام. اس کے بعد جو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، ننھے منھے بچے تھے، اور جب دودھ پینے کے ابھی دودھ پی رہے تھے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ تم جو ہے ایسے بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کر کے آؤ. حضرت حاضرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ایسے جنگل کے اندر چھوڑ کر آؤ جہاں ایک پرندہ بھی پر نہیں مارتا. تو لہٰذا اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاضرہ علیہ السلام کو ایسے چٹیل میدان کے اندر چھوڑ کر آئے جہاں کوئی انسان بھی نہیں رہتا تھا، کوئی جو ہے ایک پرندہ بھی نہیں تھا اور کوئی وہاں پانی بھی نہیں تھا اور ایک گھاس تک نہیں اگا ہوا تھا. ایسی جنگل کے اندر جا کر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاضرہ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے کو وہاں چھوڑ کر جو ہے واپس آنے لگتے ہیں. تو حاضرہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ پکارتے ہیں کہ تم ہمیں کس کے بھروسے پر چھوڑ جا رہے ہو، ہمیں تم کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو. 3 مرتبہ جو ہے حضرت حاضرہ علیہ السلام پکارتے ہیں اور تیسری مرتبہ کہتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کے حکم سے جو ہے تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو حضرت علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے. تو اس کے بعد جو ہے حضرت علیہ السلام کچھ دنوں تک جو ہے یہاں پر بیٹھے رہتے ہیں. پانی بھی ختم ہو جاتا ہے، ستو بھی ختم ہو جاتا ہے، کھجور بھی جو ہے ختم ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب پانی ختم ہو گیا تو حضرت حاضرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کی پہاڑی پر پہلے جو ہے صفا کے پہاڑ پر چڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی آدمی ہے کیا، کوئی ہمارا مدد کرنے والا ہے کیا، کوئی بھی وہاں نظر نہیں آتا. پھر اس پہاڑی سے اترتے ہیں، پھر اس کے بعد مروہ پہاڑی پر چڑھتے ہیں، وہاں پر بھی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، وہاں پر بھی کوئی نہیں ہے. پھر جو ہے اس مروہ پہاڑی سے اترتے ہیں، اسی طریقے سے پھر صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں، وہاں سے اترتے ہیں، پھر مروہ پہاڑی پر چڑھتے ہیں، پھر وہاں سے اترتے ہیں. اسی طرح 7 مرتبہ جو ہے وہاں چکر لگاتے ہیں. آج بھی حجاج کرام جہاں صفا و مروہ کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں تو صفا و مروہ پر جہاں جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے 7 چکر لگاتے ہیں. تو لہٰذا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہاں پر جو ہے چڑھنے کے بعد جو ہے صفا مروہ کے پہاڑی پر 7 چکر لگائے اور 7 چکر جو ہے مروہ کے پہاڑی پر رکے رہے تو غیب سے ایک آواز آتی ہے کہ تم جو ہے اپنے بچے کی طرف دیکھو، وہاں ایک فرشتہ آیا ہوا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، وہ تمہارے پر سے جو ہے مار کر پانی کو نکال رہے ہیں. تو لہٰذا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پر کو مارا اور وہاں سے زمزم کا پانی نکلا، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے زمزم کے پانی کو بھرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ زمزم، اگر حاجرہ علیہ السلام نے اس پانی کو نہیں روکتے تو پانی کو روکنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ زمزم، مطلب ہے کہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس پانی کو مسکیزے کے اندر بھرنے لگے، اس کے بعد جو ہے پانی کو بھرنے لگے، پانی کو پیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پرندے آنے لگے، پانی کی وجہ سے پرندے آنے لگے اور تمام لوگ جو ہے آنے لگے، اور وہاں جو ہے لوگ بھی آنے لگے۔ قبیلہ جرہم کے لوگ آئے اور آ کر جو ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں جو ہے یہاں ہم قیام کرنا چاہتے ہیں، یہاں جو ہے ہمیں رہنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ آپ رہ سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ میں پانی نہیں دوں گی۔ اس کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان کو پانی بھی دے دیے، اور جو ہے وہاں پر جو لوگ آتے گئے آبادی بنتی گئی، جیسے جیسے لوگ آتے گئے ویسے ویسے آبادی بنتی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، اور ان لوگوں قبیلہ جرہم کے لوگ جو ہے عربی جانتے تھے، ان کے پاس عربی سیکھنے لگے اور ان سے زیادہ مہارت حاصل کرنے لگے۔ اور جیسے جیسے ابراہیم علیہ السلام یعنی اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے رہتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے پھر اور ایک خواب دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد ایک خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اسماعیل علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہارے کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو لہٰذا فرما بردار بیٹا کہتا ہے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کر دیجئے جو آپ کو حکم ملا ہے، آپ جو ہے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو لہٰذا باپ بیٹا تیار ہو جاتے ہیں، مینا کے میدان میں چتر ڈایا جاتا ہے۔ مینا کے میدان میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چتر ڈالتے ہیں، چھری کو خوب رگڑتے ہیں، اور چھری کو جو ہے خوب رگڑنے کے باوجود بھی، اور جب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری کو رکھ دیتے ہیں اور چھری کو چلاتے ہیں اور چھری ذبح کرنے سے انکار کر دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے زمین پر جو ہے ایک دمبے کو بھیج دیتا ہے، اور اس دمبے کو لے کر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم بہت خوب تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح محسنین کو جو ہے ہم جو ہے اس طریقے سے ان کو بدلا دینے والے ہیں۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو اس کے بعد جو ہے یہ لمبا چوڑا واقعہ ہے میرے محترم دوستو، اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک اس امتحان میں بھی جو ہے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ تم کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو، تو لہٰذا اس کے بعد کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، اور جو آج حجاج اکرام جا کر جو ہے کعبۃ اللہ کی حج کر کے آتے ہیں جنہیں اتنا بڑا ثواب ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو آدمی اللہ رب العالمین کے لیے حج کرتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، وہ آدمی بیت اللہ شریف جا کر کے جو ہے حج کر کے واپس لوٹتا ہے، حج کے دوران نہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے نہ کوئی لغو کا کام کرتا ہے، تو حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے، اس طریقے سے جو ہے پاک ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو اس واقعے سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کے اندر جو ہے
توحید کا درس دیتے رہے. ان کے اوپر آزمائشیں آئیں, ان کے اوپر مصیبتیں آئیں, لیکن آزمائش کے اندر کامیاب ہوتے رہے, مصیبتوں کے اوپر صبر کرتے رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے اور لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے رہے. تو لہٰذا ہم بھی جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.